اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کأفضل ما صلیت علی احد من اولیاء۔ ناظرین گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر سے آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سلام، ادب اور تحیت پیش کرتا ہوں، اور آرزو رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں مولا امام رضا علیہ السلام ہم سب کی دستگیری فرمائے، اور دنیا میں ہم سب کو اپنی دیدار کے لیے، اپنی زیارت کے لیے بلائے، اور آخرت میں اپنی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت امام جواد علیہ السلام، آپ کے فرزند ارجمند علیہ السلام نے فرمایا، واللہ جو بھی میرے غریب بابا کی زیارت کرے اس کی بہشت کا میں خود ہی ضامن بنوں گا اور جہنم ان پہ حرام ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب غریب الغرباء ہے۔ سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کو غریب الغرباء کس نے کہا، کس نے آپ کو یہ لقب دیا؟ تو تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے فرزند ارجمند مولا امام جواد علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ کو غریب کہا ہے۔ جب ایک سائل آتا ہے مدینے میں مولا امام جواد علیہ السلام کے در اقدس پہ، سوال کرتا ہے، فرزند زہرا یا جواد الائمہ، میں ایک زیارت کی توانائی رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، آپ مجھے مشورت دیں کہ میں کون سی زیارت پہ جاؤں؟ میں کربلا میں آپ کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاؤں، یا کہ خراسان میں طوس میں آپ کے بابا کی زیارت پہ جاؤں؟ مدینے سے میں صرف یا کربلا جا سکتا ہوں یا کہ طوس خراسان جا سکتا ہوں، دونوں جگہ نہیں جا سکتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ میں کون سی زیارت پہ جاؤں؟ تو مولا امام جواد علیہ السلام ابر بہار کی طرح اشکریزی کرتے ہوئے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب مولا امام جواد علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، دوبارہ رو رہے تھے، لیکن سائل نے سوال کو تکرار کیا، فرزند زہرا، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ میں کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاؤں یا کہ خراسان میں آپ کے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جاؤں؟ تو مولا امام جواد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے سائل، میرا تجھے مشورت یہ ہے کہ تو خراسان میں میرے غریب بابا کی زیارت پہ جا، اس لیے کہ خراسان میں میرے غریب بابا کی زیارت کرنے والے کوئی نہیں ہیں، لیکن کربلا میں ہمارے جد امجد مظلوم کربلا کی زیارت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ وہاں پر زائر ہیں، ہمیشہ زیارت ہو رہی ہے، لیکن خراسان میں میرے غریب بابا کی زیارت کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ اس وقت سے امام رضا علیہ السلام کو غریب الغرباء کہا جانے لگا۔ اور غریب، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ عربی زبان میں انجانے الفاظ، انجانے افراد کو غریب کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں اس مسافر کو کہا جاتا ہے جو اپنے وطن میں نہ ہو، کسی اور شہر میں اور ملک میں ہو، اسے غریب کہا جاتا ہے۔ اور اپنے اردو کلچر میں غریب جو محتاج ہو، جو مالی حساب سے کمزور ہو، اسے غریب کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام، جس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سنہ 148 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئے، اور سنہ 203 ہجری قمری میں طوس میں آپ شہادت پر فائز ہوئے۔ 55 سال آپ نے عمر شریف گزاری ہے، جن میں سے 52 سال مدینہ منورہ میں اور 3 سال شہر مرو میں۔
اور آپ کی شہادت مرو میں واقع نہیں ہوئی بلکہ طوس میں واقع ہوئی ہے۔ ان سب کی وجوہات ہیں، کافی سارے پوائنٹس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ جو سوال ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان کی طرف کب آئے اور کیوں آئے؟ آپ اپنی مرضی کے مطابق آئے، اپنی اختیار سے آئے، یا دشمن نے، مامون نے آپ کو اس سفر پہ مجبور کر دیا؟ اور اس سفر میں مدینے سے لے کر خراسان تک کا جو لمبا سفر ہے، کن کن شہروں سے گزرے، کن کن قصبوں سے گزرے، یہ راستہ امام رضا علیہ السلام نے انتخاب کیا یا اس لشکر نے جو امام کو لینے آیا تھا انہوں نے بائی چانس انتخاب کیا، یا کہ مامون نے خود پہلے ہی انتخاب کر رکھا تھا؟ ان سب کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام اپنی مرضی کے مطابق گھر سے نہیں نکلے، کیونکہ جب مامون نے ابن الضحاک کو آپ کی طرف بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کے مدینے سے فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا کو ہماری طرف لے کر آ، اگر وہ اپنی مرضی سے آئے تو چھ بہتر، مرضی سے نہ آئے تو ان کا سر لے کے آنا ہے، ان کو مجبور کرنا ہے ہماری طرف آنے پر۔ تو جب ابن الضحاک پہنچتا ہے مدینے میں، مولا امام رضا علیہ السلام سے اجازت لیتا ہے، جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ خراسان لے کے جائیں گے، مرو میں، مامون کی دارالخلافہ میں۔ مولا نے فرمایا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی وطن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں مدینے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے رشتہ دار یہاں پر ہیں، میرے بال بچے یہاں پر ہیں، قبر رسول خدا یہاں پر ہے، ہماری تمام یادگاریاں یہاں پر ہیں، میں تمہارے ساتھ خراسان نہیں آؤں گا۔ تو ابن الضحاک نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں تو آئیں، نہیں تو ہم آپ کو جبرن لے کے جائیں گے، اور اگر جبرن بھی نہ جائیں آپ تو ہم آپ کا سر لے کے جائیں گے۔ تو مولا نے فرمایا مجھے 3 دن کی مہلت دے دو۔ 3 دن کی مہلت ملی، اور 3 دن کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں تمہارے ساتھ خراسان کی طرف نکلوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام کی آغاز ہجرت کے بارے میں سب کو معلوم ہوا، تمام اہل مدینہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے رشتہ دار، سب نے آپ سے خدا حافظی کی، سب سے آپ نے وداع کی، اور آپ لشکر کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے۔ اور جب شہر مدینے سے باہر پہنچے تو آپ تاریخ کو یہ بتانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، تمام آزاد اندیشوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، اپنے اہل عیال کو، رشتہ داروں کو، سب کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اس سفر میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں، میں اپنی چاہت کے مطابق نہیں جا رہا ہوں۔ اس پوائنٹ کو بتانے کے لیے آپ نے کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے تمام عزیز و اقربا کو جمع کیا جائے، میرے رشتہ داروں کو جمع کیا جائے مدینے سے باہر۔ تو آپ کی فرمائش کے مطابق آپ کی تمام عزیز و اقربا جمع ہوئے، آپ کے رشتہ دار جمع ہوئے۔ جب سب جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اے میرے عزیز و اقربا، اے میرے رشتہ دار، مجھ پہ جی بھر کے رو لو، جتنا رونا ہے رو لو، اس لیے کہ یہ ہماری آخری دیدار ہے، اب کے بعد ہماری دوبارہ دیدار نہیں ہوگی، میں اس سفر میں جا کر دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ تو آپ کی تمام عزیز و اقربا، بال بچے یہ سن کر رونے لگے۔ اب لشکر کھڑے ہیں، تمام اہل مدینہ کھڑے ہیں، دوست و دشمن کھڑے ہیں۔ جب آپ کے رشتہ دار رونے لگے تو سارے رونے لگے، سب رونے لگے۔ اور کسی سائل نے کہا فرزند زہرا آپ یہ نہ کہیے کہ آپ پر سب روئیں، جی بھر کے روئیں، مسافر کے پیچھے رونا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ آپ صحیح سلامتی کے ساتھ جائیں گے، صحیح سالم واپس آئیں گے، آپ کو بڑی عزت احترام کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔
تو مولا نے فرمایا ہاں اس مسافر کے پیچھے رونا مناسب نہیں ہے، اس مسافر کے پیچھے رونا شگون نہیں رکھتا جس مسافر کے سفر میں واپسی ہو، مگر میں وہ مسافر ہوں جس کے سفر میں کوئی واپسی نہیں ہے، دشمن مجھے اسی سفر کے دوران شہید کر دیں گے، میرے بچوں کو یتیم کر دیں گے، میرے اہل عیال کو یتیم کر دیں گے، میری اس سفر میں کوئی واپسی نہیں ہے۔ جب سب رونے لگے ایک کوہرام بچا، مولا نے سب کو بتا دیا کہ میں مظلومانہ اس سفر میں جا رہا ہوں، میں غریبانہ اس سفر میں جا رہا ہوں۔ میں مولا امام رضا علیہ السلام سے اجازت لے کر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرزند زہرا مولا امام رضا، آپ یقیناً غریبانہ مدینے سے نکلے ہیں، غریبانہ مظلومانہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے بچوں سے وداع کر کے نکلے ہیں۔ مولا آپ کی وداع کو دیکھ کر، آپ کی وداع کو سن کر مجھے ایک اور وداع یاد آتا ہے، وہ مظلوم کربلا کی وداع ہے۔ جب مظلوم کربلا نے وداع کی تو سیم آپ کی غربت کی طرح، آپ کی مظلومیت کی طرح مولا نے وداع کی ہے، مگر مولا امام رضا آپ کی غربت اور مولا امام حسین کی غربت میں، آپ کی وداع اور امام حسین کی وداع میں بہت فرق ہے۔ مولا جب آپ اپنے اہل یار سے وداع کر رہے تھے تو آپ کا جان خطرے میں نہیں تھا اس وقت۔ مولا جب آپ وداع کر رہے تھے تو آپ کے بال بچوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، کوئی آپ کے گھر بار کو آگ لگانے والے نہیں تھے۔ آپ کی وداع کے بعد، آپ کی سفر کے دوران یا سفر کے بعد کوئی آپ کے گھر کو جلانے والے نہیں تھے، کوئی آپ کے بال بچوں پر تھپڑ مارنے والے نہیں تھے، کوئی آپ کے ناموس کے سروں سے چادریں چھیننے والے نہیں تھے۔ مولا امام رضا آپ مجھے معاف کیجیے گا، مگر جب مظلوم کربلا مولا امام حسین علیہ السلام اپنے اہل عیال سے وداع کر رہے تھے تو مولا امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت ہو گئی تھی۔ مولا امام حسین جب وداع کر کے نکل رہے تھے آپ کا 6 ماہ شہید ہو چکے تھے۔ مولا جب وداع کر کے نکل رہے تھے مولا کے تنومند بھائی حضرت ابو الفضل عباس علمدار شہید ہو گئے تھے، آپ کے رشتہ دار شہید ہو گئے تھے، آپ کے باوفا اصحاب شہید ہو گئے تھے، اور مولا امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ جب آپ وداع کر کے مقتل کی طرف جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، اور آپ کی شہادت کے بعد دشمن آپ کی خیموں کی طرف بڑھیں گے، آپ کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھینیں گے، آپ کے خیموں کو آگ لگائیں گے، اور آپ کی بچوں کو اور ناموس کو اسارت کر کے اسیری میں لے کے جائیں گے، کبھی کوفہ کی طرف اور کبھی شام کی طرف لے کے جائیں گے۔ مولا امام رضا آپ کی غربت اور مولا امام حسین علیہ السلام کی غربت میں بہت فرق ہے۔ عزیزان گرامی، مولا نے ہجرت کا آغاز کر دیا مدینے سے خراسان کی طرف۔ اب یہاں پر بہت ساری پوائنٹس ہیں، میں انشاءاللہ آگے جا کر اگلے لیکچروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس راستے کے دوران کیا کیا معجزات، کیا کیا کرامات پیش آئے، کیا کیا حادثات پیش آئے، مولا نے کیا کیا درس دی تاریخ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، بہت سارے نکات ہیں، اور کیسے آپ کا استقبال ہوا ہر شہر میں، ہر قصبے میں، آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے محبین نے کس طرح آپ کا استقبال کیا۔ لیکن آج کے لیے ایک امپورٹنٹ سوال کا جواب دے کر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امپورٹنٹ سوال کیا ہے؟ وہ یہ کہ مامون نے آپ کو مدینے میں رہنے کیوں نہیں دیا؟ کیوں آپ کو خراسان کی طرف آنے پر مجبور کر دیا؟ ناظرین گرامی، بہت سارے دلائل تاریخ نویسوں نے اور خاص طور پر معصومین کی روایات میں لکھے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں، لیکن ان میں 3 پوائنٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ان میں سے جو
پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مولا امام کاظم علیہ السلام 14 سال قید میں رہے اور امام رضا علیہ السلام مدینے میں تھے، آپ کو یہ موقع ملا. اور امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ امام رضا علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے، تب بھی 17 سال آپ کو وقت ملا، موقع ملا کہ آپ شہر مدینہ کو مرکز علم بنائیں، مرکز ہنر بنائیں، مرکز کلچر بنائیں، مرکز علم و ادب بنائیں. کیونکہ آپ کو موقع ملا تھا. آپ مدینے میں بیٹھ کر آپ بالائے منبر جلوہ افروز ہو کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، فلاسفرز کے فلسفی سوالات کے جواب دیا کرتے تھے، علمی، عبادی، اعتقادی، اخلاقی سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے. آپ درس دیتے تھے. آپ نے وسیع علمی اور کلچرل ہاؤس بنایا تھا مدینہ کو، اور عراق سے، حجاز سے، فارس سے، یمن سے، روم سے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے سوالات پوچھنے کے لیے، جوابات لینے کے لیے، مسائل حل کرانے کے لیے. ان ایکٹیویٹیز کو، ان فعالیتوں کو، ان کارکردگیوں کو دشمن دیکھ رہے تھے، برداشت نہیں ہو رہے تھے ان سے، ان ایکٹیویٹیز کو روکنا چاہتے تھے. یہ پہلا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ، آپ کی شہرت، آپ کی محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی. سب آپ کو چاہتے تھے، آپ کی اخلاق کی وجہ سے، آپ کی عبادت کی وجہ سے، آپ کی کارکردگیوں کی وجہ سے. نہ فقط شیعہ، نہ فقط مدینہ والے، بلکہ جو بھی آپ کو جانتے تھے بعنوان فرزند رسول، بعنوان فرزند علی و مرتضیٰ، بعنوان امام رضا، بعنوان بنی ہاشم کے جوان، جو بھی آپ لقب دیں، جو بھی آپ صفت دیں، آپ نیک نیتی سے، نیک اخلاقی سے لوگوں کے درمیان محبوب ہو گئے تھے. لوگ آپ سے ملنے آتے تھے، لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے. آپ کی محبت اور آپ کی شہرت، معروفیت دشمنوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مامون یہ دیکھ رہا تھا کہ خلیفہ زمان میں ہوں، قدرت میرے پاس ہے، مال و طاقت میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن لوگ دیدار کے لیے، لوگ زیارت کے لیے، لوگ عشق و محبت کے لیے مدینہ جاتے ہیں، اپنے جان گھر بار لٹانے کے لیے، جانوں کو خطرے میں ڈال کر مدینہ جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے. مامون سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ جس کی وجہ سے مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ مدینے کو چھوڑ کر خراسان کی طرف آئے، وہ علویین کی طرف سے خطرہ تھا. علویین جن کا مرکز مدینہ تھا اور جن کے سربراہ امام اور بزرگ امام رضا علیہ السلام تھے، اور کچھ جوان علویون نے مکہ پر، یمن پر، بصرہ پر، اہواز پر، مختلف علاقوں میں خلافت کے خلاف قیام کر کے حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور قبضے قدرت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا. اور لیکن مدینے میں امام رضا علیہ السلام نے یہ کام کرنے نہیں دیا تھا. امام نے امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توصیہ کر رکھا تھا، لیکن مامون کو بہت خوف تھا کہ اتنے سارے جوان، اتنے سارے امام کے چاہنے والے محبین مدینے میں جمع ہیں اور دیگر ممالک سے اور دیگر قصبات سے، دیگر شہروں سے مدینے میں جمع ہو رہے ہیں. کسی بھی وقت ممکن ہے علی ابن موسیٰ فرزند رسول خدا میرے خلاف قیام کرے اور حجاز کی حکومت کو مجھ سے چھین لے. اس لیے کہ علویین کو کنٹرول کرے، بنی ہاشم کو کنٹرول کرے، شیعوں کو اپنے کنٹرول میں لائے، امام رضا علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ شہر مدینہ کو ترک کر کے خراسان کی طرف آئے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم مزید خاص پوائنٹس مولا کے معجزات، مولا کے قدم گاہوں کے بارے میں، مولا کے معجزات کے بارے میں، سوالات کے بارے میں، حدیث سلسلۃ الذہب کے بارے میں وضاحت کریں گے، اور خاص پوائنٹس آپ کی خدمت میں
عرض کرنے کی انشاءاللہ سعادت نصیب کریں گے اگر پروردگار عالم نے توفیق دی اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ دعا کرتے ہیں پروردگارہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کے مولا کے آوانوں انصار میں سے قرار دے اور ہم سب کی ان توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور تمام عاشقان اہل بیت، شیعان حیدر کرار اور شیعہ ممالک، شیعہ شہر، شیعہ قصبے، خاص طور پر جمہوری اسلامی ایران اور رہبر معظم انقلاب اور مجتہدین نظام اور جتنے بھی شیعان حیدر کرار کے خدمت گزار ہیں چی اس ملک میں، ملک ایران میں، چی شیعہ ممالک میں، چی جہاں جہاں پر شیعہ بستے ہیں، سب کو تمام آفات بلیات آسمانی زمینی شر جن و ان سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، التماس دعائے علی مدد۔ خدا حافظ۔